السلام علیکم، میں ہوں مہر بلال۔ آج ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اردو سیکھیں کے نام سے۔ یہ ان دوستوں کے لیے جن کی اردو مادری زبان نہیں ہے وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، خاص طور پر وہ ٹیچرز جو جونیئر کلاسز کو پڑھاتے ہیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان چیزوں سے آگاہ رہیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ الف سے شروع کریں گے اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تاکہ آپ اردو زبان بھی سیکھ سکیں، اور اگر آپ ٹیچر ہیں تو بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو ٹرین کر سکیں، اپنی زبان کے ساتھ ان کی آگہی وابستگی جو ہے وہ پیدا کر سکیں۔ تو آج اس کا پہلا سبق ہے جس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں الف اور الف مدہ۔ الف جو ہے یہ عربی حروف تہجی ہم پہلے پڑھ چکے، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں، جس میں ہم نے اردو حروف تہجی کے بارے میں بتایا تھا کہ اس میں کس کس زبان کے حروف شامل ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ عربی کے، فارسی کے اور ہندی کے، ان تین زبانوں کے حروف شامل ہیں۔ تو عربی جو ہے اس کا الف پہلا حرف ہے حروف تہجی کا۔ عربی حروف تہجی جو ہے وہ دو طریقوں سے بولی جاتی ہے، یعنی لکھی جاتی ہے ترتیب سے۔ ایک ترتیب ابتس ہے اور ایک ترتیب ابجد ہے۔ دونوں کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے، اکثر ہم آگے جب حروف کی ترتیب بتائیں گے تو اس میں آپ کو بتایا جاتا رہے گا کہ یہ ابتس میں کتنے نمبر پر ہے اور ابجد میں کتنے نمبر پر ہے۔ تو ہم الف کی بنیادی چیز سب کے ساتھ یہی ہوگا، پوری اعراب کا ہم بتائیں گے آپ کو، ان کے لکھنے کا انداز، کیونکہ جب آپ لکھتے ہیں تو خوبصورت لکھائی، اچھی لکھائی تبھی ہوتی ہے جب آپ ان کی لائن کا خیال رکھ کے لکھیں گے کہ کون سا حرف لائن کے اوپر آنا ہے، کون سا لائن کے نیچے آنا ہے، کتنا لائن کے نیچے آنا ہے، کتنا لائن کے اوپر آنا ہے، اس کا سرہ کیسے بننا ہے، یہ ساری چیزیں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو الف کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الف لائن کے اوپر لکھا جاتا ہے، ہر حال میں ایسا ہی لکھا جاتا ہے۔ الف جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک الف مکسورہ ہے، ایک الف ممدودہ ہے۔ یہ جو الف مدہ ہے یہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے، یہ بھی بحث ہو چکی پہلے اردو حروف تہجی والے پلے لسٹ کے اندر۔ اب جو الف ہے اس کے ساتھ مد لگا دیا جاتا ہے۔ عربی کے اندر یہ مد مخصوص نہیں ہے، یہ کسی بھی حرف پر لگ جاتا ہے، لیکن اردو میں یہ مخصوص ہے، یہ صرف الف کے ساتھ لگتا ہے، اس کا ہم اس کو الف مد آ کہتے ہیں۔ الف مدہ یعنی جس الف کے اوپر مد لگا ہوگا وہ دو الف کے برابر آواز دے گا، جس طرح عام۔ اب عام میں کیا ہے کہ یہ دو الف کے برابر آواز دے رہا ہے، عام ایک الف اور ایک مد۔ جب بھی آپ الف لکھتے ہیں یہ لائن کے اوپر ہے، جب اس کے سرے لکھتے ہیں یعنی کسی کے ساتھ ملا کے لکھیں گے تب بھی یہ اتنا ہی رہے گا۔ الف اردو کے 9 شرارتی حروف میں سے ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ خود تو کسی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں لیکن آگے کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے۔ تو یہ تو کسی کے ساتھ ملا ہوگا، جس طرح با ہم لکھتے ہیں تو بے کا سرا لکھا اور اس کے آگے الف لگا دیا تو یہ با بن گیا۔ اب دیکھیں الف ایز اٹ از ہے، بے کا سرا اس کے ساتھ آ کے جڑا ہے، تو الف کی ابتدائی شکل، درمیانی شکل، آخری شکل کہیں بھی ہوگا وہ اسی فارم میں ہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ایک تو یہ اس کے لکھنے کا طریقہ ہو گیا۔ دوسری چیز جو الف کے بارے میں ہے کہ الف ہم پڑھ چکے حروف تہجی میں کہ دو طرح کے حروف ہوتے ہیں، ایک حروف علت اور دوسرا حروف صحیح۔ تو الف جو ہے یہ حرف علت بھی ہے، حرف صحیح بھی ہے۔ اب کب یہ حرف علت ہوگا، کب یہ حرف صحیح ہوگا، اس بات کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ حرف صحیح ہوگا جب یہ متحرک ہوگا، جب الف متحرک ہوگا تو یہ حرف صحیح ہوگا، مطلب اپنی آواز دے گا، جس طرح اسد، اللہ، ان دونوں میں یہ اپنی آواز دے رہا ہے، اور اس طرح کے انار، انگور، بہت سارے الفاظ ہیں جن کے اندر الف حرف صحیح ہے کیونکہ یہ پوری آواز دے رہا ہے۔ آسان طریقے سے یہ ہے کہ اگر یہ شروع میں آئے گا، کیونکہ اردو کا پہلا حرف ساکن نہیں ہو سکتا، ہمیشہ متحرک ہوتا ہے، تو جب بھی الف کسی حرف کے لفظ کے شروع میں آئے گا تو یہ حرف صحیح ہوگا، یہ اپنی آواز دے گا۔ جب یہ ساکن ہوگا تو تب یہ حرف علت ہوگا، مطلب تب یہ کسی کے ساتھ مل کے ارکان بنائے گا، جس طرح با۔ اب یہ با بے کے ساتھ مل کے اس نے با بنایا، تو یہاں الف جو ہے یہ حرف علت ہے۔ حرف صحیح اور حرف علت کے حوالے سے ہم پہلے ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک چیز اور، عربی کے اندر اگر الف متحرک ہوگا تو یہ حمزہ کے برابر لکھا جاتا ہے، بولا بھی یہی جاتا ہے، لکھا بھی ایسے جاتا ہے۔ اگر الف ساکن ہوگا تو تب وہاں الف ہی لکھا جاتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے تھے الف کی پوزیشن کی، تو اردو کا حروف تہجی کا پہلا حرف ہے، فارسی حروف تہجی کا پہلا حرف ہے، اور اس کے بعد جو ہے عربی کے اندر جو حروف ترتیب ابتس ہے اس کا بھی پہلا حرف ہے،
ترتیب ابجد کا بھی پہلا حرف ہے. جو ہم اعداد لکھتے ہیں قاعدہ جمل میں الف 1 کے برابر ہوتا ہے. تو یہ ترتیب جو ہے یہ حروف ابجد کی ترتیب ہوتی ہے. اب الف جو ہے اس کا عدد جو ہے وہ 1 ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو عربی کے اندر ہوتی ہے وہ شمسی اور قمری حروف ہوتے ہیں. اس پر بھی ایک ویڈیو موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو شمسی اور قمری، تو الف جو ہے وہ قمری حرف ہے، یعنی اگر اس سے پہلے الف لام لکھا ہوگا تو وہ بولا بھی جائے گا. یہ حرف قمری ہے. امید ہے کہ آپ کو الف کے حوالے سے یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ضرور ہم سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. ہماری کوشش ہے کہ آپ اچھی اردو زبان لکھنا سیکھیں، بولنا سیکھیں، پڑھنا سیکھیں، اور جہاں تک ہو سکے دوسروں کے ساتھ اس کی ترویج میں حصہ ملائیں، کیونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے. یہ ہماری قومی زبان ہے. جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے اتنے اس کی ترقی ہوگی، اتنے اس کا احیاء ہوگا. والسلام.